نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 160 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ فلا پس نہیں غالب کوئی غالب آنے والا لکم تم پر، وَإِن اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، فمان پھر کون ہے، ذا الذی وہ جو، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، اور علی اللہ اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون سب مومن۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ ثواب کا خیال بھی رکھتے ہیں، جائز ناجائز کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کبھی مغلوب نہیں کرتا، اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہے جیسا کہ میدان بدر میں کی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا یا تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمام امور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کی مدد فرما برداروں کو ہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ گناہ والے نعمت اور مغلوبیت کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں سب مومن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صحیح ایمان اور تقوی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کرے۔ زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اسی وقت انسان کو یہی خیال کرنا چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے ان بندوں میں فرمائے جو اللہ کے مقربین ہیں، پسندیدہ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔